ساتھیوں، کلمہ جو ہے پنجم کلمہ، آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ پنجم کلمہ کیا ہے نا۔ پنجم کلمہ یعنی پانچواں کلمہ اسلام و عقائد کا، جو اسلام میں ہمارا جو عقائد ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عقائد۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسے عقائد کہتے ہیں۔ تو اسلام کے 7 کلمے ہیں جن میں ہم آج پنجم کلمے کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، اس کا مطلب اور اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ تو پنجم کلمہ رد کفر، یعنی کفر کا انکار کرنا، رد کرنا۔ اور یہ جو اسلام کے 7 کلمے ہیں ساتھیوں، ان کلمے کو اٹھتے، جب بندہ سو کے اٹھے تب بھی پڑھے، جب سونے لگے تب بھی پڑھے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بار بار اقرار کرنا اللہ کا، اس کی وحدانیت کا، سمجھ رہے ہیں، اس کے تنہا ہونے کا، اس کے واحد ہونے کا، اس کی تعریف، اس کی پاکیزگی۔ ہم نے کن کن چیزوں پر ایمان لایا، اللہ نے کتنی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، تو ہم نے اپنی زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں، تاکہ ان کلموں کی جو برکتیں ہیں، اس کی انوار، اس کی گہرائی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو آج ہم پنجم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پنجم کلمہ رد کفر، یعنی کفر کا رد کرنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، ہے نا۔ روایتوں میں الگ الگ کم اور زیادہ جملوں کے ساتھ ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ آپ کے ساتھ کسی چیز کو میں شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو۔ میں آپ کی پناہ اس بات سے مانگتی ہوں کہ میں آپ کا شریک کسی کو بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو، اور میں معافی مانگتی ہوں، وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور میں معافی مانگتی ہوں آپ سے، لِمَا لَا أَعْلَمُ، یعنی اس گناہ کی جس کا مجھے علم نہیں، یعنی اس گناہ کی بھی معافی جس کا مجھے علم ہے، اور اس گناہ کی بھی معافی جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یعنی میں ہر اس گناہ کی معافی مانگتی ہوں۔ اسی طرح سے 2-3 الفاظ کے ساتھ پنجم کلمہ ہمیں ملتا ہے، جس کو ہم رد کفر کہتے ہیں یا استغفار کہتے ہیں، یعنی کفر کا انکار کرنا۔ اور اگر انجانے میں کوئی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، اور وہ بات کفریہ ہے، وہ بات شرکیہ ہے، تو اللہ میں اس سے پناہ مانگتی ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک انجانے میں بھی نہیں کر سکتی، جان بوجھ کے کیا اس سے بھی میں توبہ کرتی ہوں، انجانے میں کیا اس سے بھی توبہ کرتی ہوں، ہے نا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرک والمعاصی وكلها اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے نا۔ ان جملوں کے ساتھ بھی کلمہ ملتا ہے، یعنی اے اللہ، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں آپ سے، کس چیز سے؟ کہ من ان اشرکا، کہ میں آپ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کروں، بک شیئا، کسی بھی چیز کو، وانا اعلم، جو میں جانتی ہوں، واستغفرک، اور میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لما لا اعلم، جس کے بارے میں میں نہیں جانتی ہوں، اس کے بارے میں، بھی تبت عنہ، اور میں توبہ کرتی ہوں، وتبرأت من الکفر، اور میں باز آ جاتی ہوں، میں برت کا اظہار کرتی ہوں کفر سے، یعنی میں کفر نہیں کر رہی ہوں اللہ، بس آپ کو ایک مانتی ہوں، والشرک، اور شرک سے، والمعاصی، اور تمام گناہوں سے میں باز آ گئی، یعنی میں توبہ کرتی ہوں، کلیہ، تمام گناہوں سے، شرک سے بھی، کفر سے بھی، گناہوں سے بھی۔ اسلمتو، یا اللہ میں ایمان لائی، وآمنتو،
اسلمتو یہ اللہ میں اسلام لائی، وآمنتو یہ اللہ میں ایمان لائی، وأقولو اور میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ جو پانچواں کلمہ ہے اسے رد کفر بھی کہتے ہیں یا اسے استغفار بھی کہتے ہیں۔ پنجم کلمہ استغفار بھی ہے، پنجم کلمہ رد کفر بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، یعنی چھوٹے جملوں کے ساتھ بھی روایتوں میں آتا ہے، جیسے کہ ابن سنی ہے نا، حدیث میں ایک آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، ہے نا اتنا۔ پھر کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، ہے نا، اس کے آگے تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والمعاصی کلها اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح بھی ہے۔ تو بعض لوگ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو اس طرح پڑھا ہے، تو آپا چھوٹا سا پڑھا رہے، ہم نے کوئی سوچ رہا ہوگا ہم نے اس طرح پڑھا ہے، آپا بڑا پڑھا رہے، تو دونوں طریقے سے، بس دونوں میں کچھ کلمے کے جو ہے اضافے کے ساتھ ہے نا، باقی کلمہ وہی ہے، مطلب وہی ہے کہ یا اللہ میں ہر اس گناہ سے معافی مانگتی ہوں، ہر اس شرک سے معافی مانگتی ہوں جو چھپا ہے، جو پوشیدہ ہے، جو ظاہر ہے۔ دیکھیں قیامت کے قریب روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ساتھیوں بہت دھیان سے سمجھنے والی بات ہے، اچانک اللہ رب العزت جو بات سمجھاتے ہیں کہ بہت باریک باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں بہت سمجھنے والی ہیں کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان دن جو ہے صبح جو ہے کفر، رات جو ہے کفر ایمان کی حالت میں کرے گا تو صبح کفر کی حالت میں، صبح ایمان کی حالت میں کرے گا تو رات کفر کی حالت میں، یعنی اتنی جلدی جلدی لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، سمجھ رہے؟ اتنی جلدی جلدی ایمان لوگوں کا خطرے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واقعی میں یہ ساری چیزوں کو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ ایسا بھی وقت دیکھے گی امت، ایسا بھی وقت آئے گا امت پر کہ اتنی جلدی ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ آج ہم دیکھیں اپنی زبان سے ہم کتنی ساری باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں جس میں ہمارے زبان میں ہمارے جملوں میں انا کا اثر ہوتا ہے، میں، میرا، حالانکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میں جو ہے نا، میں یہ اللہ کی چادر ہے، اس کو جو کھینچے گا وہ ہلاک برباد ہو جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے جملوں سے، بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کی کوئی حیثیت ہے، ان کی کوئی اوقات ہے، وہ ہمارے برابر ہے، سمجھ رہے؟ ہم نے انہیں کھلایا، ہم نے انہیں پلایا، اس طرح سے۔ تو یہ جو جملہ ہے، تو ہم نے نہیں کھلایا، ہم نے نہیں پلایا، اللہ نے ہمیں وہ طاقت دی تو ہم نے کھلایا، سمجھ؟ ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں ہم نے کھلایا، ہم نے پلایا، نہ 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 نہ، اللہ کے فضل سے ہم نے انہیں کھلایا، اللہ ہی کا احسان ہوا، ہمیں اللہ نے طاقت دی، ہم نے انہیں پلایا۔ ہم اس طرح کے جملے کا استعمال کریں، ہم نے کھلایا نہیں، کوئی بھی بات میں، ایون میں آپ کو بتاؤں شرک، یعنی انسان اپنی زبان کی، ایک مرتبہ میں آپ لوگوں کو کارگزاری بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی تھے، تو ممبئی وغیرہ میں جو ہے گنپتی وغیرہ کا تہوار بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اگیار کا تہوار ہے، بہت دھوم دھام سے وہ مناتے ہیں۔ تو ان کے یہاں پر 10 دن جو ہے وہ ان کی جو مورتی ہے وہ 10 دن والی بیٹھتی ہے۔ تو اس دن بہت ٹریفک وغیرہ تھی، رکشے وغیرہ کی بھی مل نہیں رہے تھے، ہڑتال تھی۔ تو کہا ایک ساتھی نے استاذہ کے سامنے کہ استاذہ وہ ان کی آج بڑی والی جو گنپتی نا وہ ڈوبنے والی ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، وہ لوگ وسرجن وغیرہ جو بھی ان کا معاملہ ہے، تو ان کی جو مورتی ہے، تو ان کا بڑی والی، تو استاذہ نے کہا اپنے جملوں کو دیکھو، بڑا تو صرف اللہ ہے، یعنی اللہ والے کتنا سوچتے ہیں، اپنے جملوں میں بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ حالانکہ اس میں نارمل دیکھا جائے تو کیا بول انسان تو یہی بولے گا نا، ان کی بڑی والی گنپتی ڈوب رہی ہے، بولنے کے لیے تو انسان یہ بولے گا، لیکن استاذہ نے کہا بیٹا ہمیں بولنے سے پہلے بھی سوچنا ہے، بڑا صرف اللہ ہے۔ ہم کہ جو 10 دن والی مورتی بٹھاتے ہیں وہ ڈوبنے والی یا ڈبانے والے، بڑی والی نہیں، بڑا اللہ ہے، بڑے کا لفظ صرف اللہ کے لیے، مطلب یعنی مورتی کے اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کہو کہ بڑا بھائی بڑی بہن بھی نہیں بولنا چاہیے، آپ تو پھر یوں سوچنے لگو گے، یعنی اللہ والے جو ہے وہ کتنا
دھیان دیتے ہیں بولوں میں. اسی طرح ہمارے بڑے بزرگ نہیں کہتے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں ڈاکٹر کی دوا مجھے فائدہ کی، تو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں ایسا نہ کہو، ڈاکٹر نے فائدہ نہیں دیا، تمہارے بول میں بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو. فائدہ تو صرف اللہ دیتے ہیں، نفع تو صرف اللہ دیتے ہیں، صحت تو صرف اللہ دیتے ہیں، زندگی تو صرف اللہ دیتے ہیں اور اللہ ہی لیتے ہیں. یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی کرتے ہیں، موت بھی وہی دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو اتنا زیادہ اللہ کا احساس، یعنی ہمارے لیے اللہ اتنے ہوں. جیسے میں آپ کو بتاؤں اگزامپل، جیسے کوئی بادشاہ ہو نا، بڑا بادشاہ، تو اس کے سامنے، اس کی سپاہیوں کے سامنے، اس کی فوج کے سامنے کوئی شہر کا یا کوئی دوسرے شہر کا، بادشاہ کے جو خاص سپاہی ہوتے ہیں، خاص کارکنان ہوتے ہیں جو بادشاہ کے بہت نزدیک جو سپاہی ہوتے ہیں، یا ان کا وزیر کہہ لیں، جو بھی، تو اگر وہ بادشاہ کی شان میں کوئی کمی کرے تو کیا کہتا ہے انسان؟ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے بادشاہ کے بارے میں اس طرح سے کہنے کی؟ سمجھ رہے؟ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، یہ ان کی شان کو شوبھا نہیں دیتا، یہ بات ان کی شان کے خلاف ہے. کیسے انسان کہتا ہے؟ سمجھ رہے؟ کتنا خیال رکھتا ہے. ایسے ہی ہمیں ہمارے رب کا ہر پل ہر لمحہ خیال رہے. ہماری استاذہ کہتی ہیں، اللہ والوں کو بھی میں نے اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے، جب کہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایون جب استاذہ کہتی جب تم نماز میں اللہ اکبر کہو، تو جب تم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہو نا، نماز میں نیت باندھتے ہو نماز میں داخل ہونے کے لیے، تو اس اللہ اکبر بولنے میں تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس تمہارا دل قبول کرے. ایک ہوتا ہے نا، ہم نے نیت بندی اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہم نے نماز شروع کر دی. نہ وہ رٹی رٹائی نماز نہیں، اللہ اکبر. یعنی استاذہ کہتی اتنی بار اللہ اکبر بولتے رہو جب تک کہ تمہارا دل نہ کہہ دے ہاں اللہ بڑے ہیں، ہاں اللہ بڑے ہیں، ہاں اللہ بڑے، اتنے بڑے. سمجھ رہے؟ تو اتنا اللہ کا احساس ہو. تو یہ جو کلمہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، اس کی مطلب معنی بتایا جا رہا ہے، ہر ہفتے ایک ایک کلمے کی تشریح بتائی جا رہی ہے، اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنچم کلمہ. سمجھ رہی یہ بات آپ لوگوں کو؟ تو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ عقائد ہیں ہمارے، یہ پانچوں کلمے جو ہیں یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ عقائد ہمارے مضبوط ہونے چاہیے. اور ہم بار بار، چونکہ یہ فتنے کا دور ہے، یہ دجالیت کا دور ہے، یہ شیطانیت کا دور ہے، یہ عریانیت کا دور ہے، تو اس دور میں فتنے تیزی سے دلوں کو گھیر رہے، تیزی سے. تو ان کی نحوست چھٹے گی نا جتنا ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے. تو ہم صبح بھی شام بھی ان کلموں کے ذریعے اللہ کی بڑائی بیان کریں. سمجھ رہے؟ اول کلمہ ہے، دوم کلمہ، اس کے اندر کتنی گہرائی، کتنے راز، کتنی برکتیں ہیں، کتنے خوبصورت جملے ہیں. یہ ہم بار بار اقرار کریں، اپنے بچوں کو بھی ہم پڑھائیں. رات میں سلاتے وقت چھوٹے چھوٹے بچے جو بولتے ہیں، 2 سال کے ہیں، 1.5 سال کے ہیں، ان کو پورا کلمہ پڑھا کر سلائیں. بچوں کو بتائیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا. بیٹا پتہ ہے اللہ کتنے بڑے، ان کو اللہ کی بڑائی بتائیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے مومن، اس طرح ہوتا ہے مومن، اس طرح مومن کے جو معاملات اس طرح ہوتے ہیں. اتنا اللہ اکبر کی بڑائی ہو. تو پنجم کلمہ جو رد کفر ہے، پنجم کلمہ استغفار ہے نا، پنجم کلمے کو رد کفر بھی کہتے ہیں، پنجم کلمہ استغفار بھی ہے. یعنی اس میں کفر کا انکار بھی بندہ کر رہا ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے، اللہ سے معافی بھی تو مانگ رہا ہے نا گناہوں سے، اس شرک سے جو اس نے جان بوجھ کے کیا، اس شرک سے جو اس نے انجانے میں کیا. سمجھ رہے؟ کفر کا انکار بھی کر رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے. تو پنجم کلمہ رد کفر بھی ہوتا ہے، پنجم کلمہ استغفار بھی ہوتا ہے. کہیں آپ لوگوں نے، کسی کے بچوں نے مکتب میں استغفار پڑھا ہوگا، اسی کلمے کا نام کسی نے رد کفر پڑھا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ کلمے کی بڑی قیمت ہے. اس طرح سے ہمیں کلمہ بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، زبان سے بار بار پڑھنا ہے، تاکہ اس کلمے کی جو ہے نا ہمارے اندر نورانیت آئے. دیکھو جب زبان سے انسان بولتا ہے نا، اس کے اثر ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی تم اپنی زبان سے نکالتے ہو،
کتابوں میں آتا ہے، جس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں، جو بھی بھلا یا برا یہ زبان ہماری بولتی ہے نا، یہ لکھا جاتا ہے. اس کے انوار ہوتے ہیں. بڑے بزرگ ہمارے کہتے ہیں ہم جو بھی بات کہتے ہیں اس کے انوار ہوتے ہیں. دیکھیے جیسے انسان جھگڑا کرتا ہے، نہیں کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے نا، لیلۃ القدر کی کہ تفسیر میں اس طرح ملتا ہے، کتابوں میں روایتوں میں، کہ دو شخص جھگڑا کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہوگی. تو دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی. راستے میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اوپر سے وہی آ رہی ہے، نیچے زمین میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو اللہ کو یہ زبان سے جو جھگڑا ہے، دل شکنی اتنا برا لگا کہ وہ برکتیں اٹھا لی گئی اس کی نحوست سے. تو زبان سے جو اچھے بول بولے جاتے ہیں اس کی برکتیں ہوتی ہے، جو برے بول نکالے جاتے ہیں اس کی نحوست ہوتی ہے. تو جب ہم اپنی زبان سے کلمہ کہیں گے تو جو نحوستوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے نا، یہ جو اس دور کی دجالیت اور شیطانیت نے، تو اس کی برکتیں پھر ہمیں کور کریں گی انشاءاللہ. وہ ہمارے دل پر اثر انداز ہوگی، اور وہ قیامت سے پہلے نہیں، قرآن اٹھا لیا جائے گا قیامت کے قریب. ہاں، لوگ کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا. اس دور سے آنے سے پہلے پہلے صبح بھی اٹھے تو کلمہ پڑھے، رات میں سوئے تب بھی کلمہ پڑھے، تاکہ ہماری زبان جب بند ہو رہی ہو نا تو کلمے کے ساتھ بند ہو. سمجھ رہے؟ جب ہماری زبان بند ہو رہی ہو نا تو کلمے کے ساتھ بند ہو. یہ ہے پنجم کلمہ استغفار. اللہ ہمیں سب کو سمجھنے کی صحیح فہم فراست عطا فرمائے. اور اپنے بچوں کو ہم دیکھیے، اتنی جو باتیں آپ لوگوں کو 5-6 وقت میں تعلیم ہو رہی بتائی جا رہی ہے، آپ لوگ اس کو نوٹ کیا کریں، اپنے بچوں میں بتائیں. آج وہ وقت ہے، بہت ضروری ہے ہمیں بچوں کو یہ ساری باتیں بتانا. بیسک چیزیں ہیں، یہ عقائد ہیں ہمارے، انہیں بتانا ضروری ہے.